بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر زیاد آفیشل دیکھنے اور سننے والوں کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے دوبارہ قیام کے حوالے سے۔ سامعین گرامی، سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیوز، میمز اور مضامین موجود ہیں جو ان توقعات کو ایک نئی سطح تک لے جا رہے ہیں۔ اپنی توقعات کے سامنے رکھتے ہوئے ایک معروف پرائیویٹ ٹی وی چینل کے معروف اینکر نے یوٹیوب پہ 2 ویڈیوز شیئر کیے جو بہت مقبول ہوئے اور اپنے کئی ملین ویوز ملے، اور ویڈیو میں انہوں نے مندرجہ ذیل دعوے کیے ہیں کہ 2023 میں سابقہ خلافت عثمانیہ اور مغربی طاقتوں کے مابین ہونے والا معاہدہ لوزان ختم ہونے جا رہا ہے اور ترکی بہت سی آزادیاں اور اختیارات واپس حاصل کرے گا۔ معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اپنی سرزمین سے معدنیات اور خاص کر پیٹرولیم نکال سکتا ہے۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پیٹرول اور معدنیات نکالنا شروع کرے گا اور ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کرے گا۔ 2023 میں ترکی سعودی عرب میں حجاز کے علاقے پہ اپنا دعویٰ کرے گا اور شاہد سعودی عرب پہ دوبارہ ترکی کی حکومت ہوگی۔ بعض ویڈیوز اور مضامین میں یہ یوٹیوبیائی دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2023 میں طیب اردوغان صاحب خلافت عثمانیہ کی بحالی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ان امیدوں، دعووں اور توقعات کے حقیقت کیا ہے؟ 20ویں صدی کی تاریخ اور ترکی کی سیاست کا علم رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان افسانوں پہ یقین کیے بیٹھے ہیں اور یہ جھوٹ سوشل میڈیا پر لگاتار شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو حقائق کیا ہے؟ حقائق تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلی جنگ عظیم کی دوران اور فوراً بعد کی تاریخ، ڈپلومیسی اور معاہدات پہ نظر ڈالنی ہوگی، اور اس کے بعد ترکی کے مقبول اور طاقتور صدر اردوغان کے ویژن 2023 پہ ایک نظر ڈالنے سے حاصل صورتحال واضح ہو جاتی ہیں۔ 3 بنیادی حقائق سلطنت عثمانیہ اور مغربی اتحادی طاقتوں میں مابین ہونے والا معاہدہ سیور کہلاتا ہے، جبکہ معاہدہ لوزان اتاترک کے جمہوری ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا۔ یعنی معاہدہ لوزان کا سرے سے سلطنت عثمانیہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ معاہدہ لوزان کی میعاد 100 سال ہرگز نہیں، یہ ایک غیر میعادی عمومی معاہدہ ہے۔ معاہدے کا ایک مکمل متن انٹرنیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ ترکی پہ معدنیات نکالنے کی کوئی پابندی نہیں، اور یہ ملک اپنی پیٹرولیم کی ضروریات کا 10% اپنے ملک سے حاصل کرتا ہے۔ اب ہم ان 2 معاہدات کے ایک اجمالی خاکے پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس موازنے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اتاترک نے جس معاہدے پہ دستخط کیے وہ ایک متوازن حیثیت سے اور فاتحانہ انداز میں کیا گیا معاہدہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے دستخط کیا گیا معاہدہ سیور در حقیقت ایک فوجی اور سیاسی شکست کی دستاویز تھی، جسے اتاترک نے میدان کارزاز میں یونان، فرانس، برطانیہ، روس اور اطالیہ کی فوج کو شکست دینے کے بعد مسترد کر دیا، اور ایک نیا متوازن معاہدہ لوزان وجود میں آیا۔ معاہدہ سیور 10 اگست 1920 کے اہم نکات معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدات کا تعین کیا گیا، جس میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ موجود ترکی رقبے سے کم تھا۔ متعدد جزائر جیسے جزیرہ امبروز وغیرہ یونان کے حوالے کر دیے گئے۔ ترکی عسکری طور پر اٹلی، فرانس اور برطانیہ کے زیر قبضہ آ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ ولایت عراق اور مصر برطانیہ کے قبضے میں، شام، تیونس اور الجزائر فرانس کے قبضے میں، لیبیا اٹلی کے قبضے میں چلے گئے۔ سعودی عرب
شریف مکہ کی زیر تسلط سلطنت حجاز قرار پائی۔ ابنائے باسپوروس کے لیے ایک طاقتور کمیشن قائم کیا گیا جس میں تمام اختیارات مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں دیے گئے۔ اس کمیشن کو ایک پولیس فورس بنانے کا اختیار دیا گیا جسے اکثر مغربی ملکوں سے کیے جانے قرار پائے۔ اسی کمیشن نے اپنے باسپوروس پر انعام محصول وصول کرنا تھا۔ ترکی کے تمام مالی وسائل 3 مغربی ملکوں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے قبضے میں ہوں گے۔ اس کے بعد ترکی کا بجٹ انہی طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے مالیاتی کمیشن کی منظوری سے عمل میں لائے گا۔ تمام ٹیکسز کا نفاذ بھی اسی سامراجی مالیاتی کمیشن کی منظوری سے ہوگا۔ عثمانی سلطان 700 سے زیادہ محافظ نہیں رکھ سکتے۔ ملک کی مجموعی عسکری طاقت کی تعداد 50,000 نفوس سے زیادہ نہ ہوگا۔ ان اہلکاروں کو صرف بندوقیں اور بعض مشین دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کی بنیادی ذمہ داریاں ملک کے اندرونی معاملات کے دیکھ بھال اور داخلی امن و امان کا قیام ہوگا۔ ترکی بحریہ کو صرف 6 ٹارپیڈو کشتیاں اور 7 سلوپ رکھنے کی اجازت ہے۔